ہر انسان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، اس پر غفلت چھا جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے اعمال کے درست نہ ہونے کی وجہ بھی غفلت ہے۔ ہم غافل ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی دین کی بات سے، موت کے بعد کے حساب کتاب سے، قبر کی زندگی سے، آخرت کے سوال و جواب سے غافل ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری عام طور پر جو فکر ہے، پریشانی ہے، سوچیں ہیں، ہم ہے، غم ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو نہیں ہوتی، حساب کتاب تو نہیں ہوتا، بلکہ ہماری فکر دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں جا کر کسی کو بھی واپس نہیں آنا۔ دنیا میں کوئی کام خراب بھی ہو گیا تو دوبارہ درست کر سکتے ہیں، کوئی فیل ہو جائے تو دوبارہ ایگزام دے سکتا ہے، کچھ ٹوٹ جائے تو نیا خریدا جا سکتا ہے، کہیں سے جانا پڑ جائے تو کوئی نیا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت، ایک دفعہ کوئی مر کے قبر میں چلا گیا تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا، پھر آگے ہی آگے کی منزلیں ہیں، دنیا میں واپسی نہیں۔ اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کے بارے میں دنیا سے بڑھ کر سوچے، دنیا کے بارے میں بھی فکر کرے، کیونکہ یہاں بھی رہنا ظاہر ہے، عزت سے رہنا چاہیے، لیکن زیادہ دنیا کے غم نہ لگائے، زیادہ بڑا غم اور فکر اس کی آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن غافل لوگوں کو فرمائیں گے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا، یعنی اس کو میدان حشر کی طرف لے جا رہا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، آج کے دن کے بارے میں تم نے نہیں سوچا، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، اب یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کبھی سوچتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے پیاری بہنوں، ہمارے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے انجام سے کبھی غافل نہ ہوں، اس کو نہ بھولیں، اس کے بارے میں سوچتے رہیں، فکر کرتے رہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کیا چیز ہے؟ غفلت کہتے ہیں کسی چیز کو بھول جانا، توجہ نہ دینا، لاپرواہی برتنا، انسان کے ذہن سے کسی چیز کا غائب ہو جانا، یہ غفلت ہوتی ہے۔ جب ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ذہن سے نکلی ہوئی ہے، اور جب ہم کسی چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے اور اس سے وہ موڑ لیتے ہیں تو یہ بھی ایک غفلت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمارے نزدیک اہم بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ لیکن آخرت تو ایسی نہیں ہے نا، وہ تو بڑی اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں تو سوچنا ہی سوچنا ہے۔ اور یاد رکھیے غفلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے پسندیدہ غفلت اور ایک ہے ناپسندیدہ غفلت، محمود غفلت، مذموم غفلت۔ محمود غفلت یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے حقوق اور دنیا سے اپنا حصہ لینے سے غافل ہو، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دے، جو اس پر ظلم کرے اس سے درگزر کر جائے۔ اگر انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی اس کا حق مار رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ فیئر نہیں، تو اس بات کو ایشو نہ بنائے، اگنور کر دے جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات آپ کے اپنے ہی بچے، تو آپ ہر وقت تو نہیں ہے نا کہ مجھے پتا ہے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، نہیں کوئی بات نہیں، کرنے دو ان کو، مجھے پتا تو ہے ہی میں اس کا کوئی سد باب کرتی ہوں، ان کی کوئی اصلاح کرتی ہوں۔ تو انسان اس چیز سے تغافل برتے، تغافل عارفانہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگنور کر دینا۔ پھر اسی طرح دنیا کی زینت، رونق اور ٹو مچ دنیا حاصل کرنے سے غفلت برتے، یعنی اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کرے۔ ناپسندیدہ غفلت کیا ہے کہ انسان اللہ کے حق سے غافل ہو، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کو امپورٹنس نہ دے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے
ان سے غافل ہو، آخرت سے غافل ہو. مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے بھی غافل ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی توجہ وہ لوگوں کی طرف ہے، آنے جانے والوں کی طرف. تو یہ اصل کام سے غفلت ہے نا. پھر کیا یہ پسندیدہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ چھوڑ کر وہ کرنے بیٹھے؟ شاید ان لوگوں کو آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس لیے آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ادھر سی بات ہے، ہم سب کی ویکنس ہے، ہم بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے دھیان ہٹا کے کچھ اور دیکھنے لگے. خواتین کو خاص طور پہ سارے گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ جہاں بھی بیٹھتی ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو ہسبینڈ کیسی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. وہ غافل ہو کہ نہ ہو، ہم غافل نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو. گھر میں بھی ہو تو اسی طرح ہر چیز پر نظر ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا. پھر وہ جب مسجد آتے ہیں تو پھر وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ادھر سے کون آ رہا ہے اور ادھر کون بیٹھ رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، جو میں بات کر رہی ہوں اس کی طرف توجہ دے تاکہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں. میں بھی دور سے آئی ہوں، آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے، تو کچھ فائدہ اٹھائیں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ناپسندیدہ غفلت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حق سے غافل ہو جائے، اپنی عبادات سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کے احکامات سے غافل ہو، ان چیزوں سے غافل ہو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے غافل ہو جن سے اللہ نے روکا ہے، اپنی آخرت اور اپنی انجام سے غافل ہو. یہ ناپسندیدہ چیز ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص وہ ہے جو اللہ سے غافل ہے، اللہ اور ان کے بیچ میں حجاب ہے. اور اس سے بھی زیادہ وہ کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ غفلت میں ہے. ایک تو ہے نا غفلت میں ہونا برا، اور ایک یہ کہ یہ پتہ ہی نہ ہونا کہ میں غفلت میں مبتلا ہوں، اس کا بھی احساس نہ ہونا. اس بات سے غافل ہونے والا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، میری کمزوریوں کی وجہ کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے اور عاجزی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ تعظیم اور عظمت بیان کرنے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس بات سے غافل ہونا کہ مجھے اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. اور سب سے ناپسندیدہ غفلت یہ ہے کہ انسان کا دل منافقت میں مبتلا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ منافق، یعنی ہمارے دل کے اندر سچا ایمان ہی نہ ہو، نفاق پیدا ہو گیا ہو کہ دل میں شکوک و شبہات ہیں، خواہشات ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں، اور انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. اچھا کیسے پتا چلے؟ ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی غفلت کی قسم نہیں. تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. ان میں سے ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اطاعت کے کاموں میں سستی آنے لگے. جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں موجود ہیں، جو کام ہم نے کرنے ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اور ادھر ادھر کبھی کوئی ویڈیو لگا کے بیٹھ گیا، کبھی ٹی وی لگا لیا، کبھی سیر کو نکل گئے، کبھی کچھ کھا پی لیا، کبھی کچھ، یعنی انسان اپنے آپ کو بہلاتا رہے اور کرنے کا کام نہ کرے، اس سے غفلت برتے. مثلا نماز سے غفلت، ذکر سے غفلت، صدقہ خیرات کی طرف توجہ کا نہ ہونا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی نماز میں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، بس نام لگانے کو پڑھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لی، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو یہ ہے غفلت کی علامتیں کہ جب اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہو، باتیں بہت زیادہ کریں ہم، اور نماز کی طرف کوئی توجہ نہ، آخری وقت میں جا کے نماز پڑھے، سارے دنیا کے کام پہلے اور نماز آخر میں، تو یہ غفلت کی علامت ہے. دوسری علامت گناہوں کو حقیر سمجھنا، یعنی بڑے بڑے بلنڈر سمجھ کے کہنا کوئی بات نہیں، پھر کیا وہ سارے ایسے کرتے ہیں، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے بے پرواہی سے اشارہ کر کے اڑا دیا، یعنی بڑے سے بڑا گناہ کیا اور پھر پرواہ نہ کیا، اچھا کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پھر کیا ہوا. یعنی گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، گناہ کا احساس نہ ہو، غلطی کو
بہت ہلکا سمجھنا، جبکہ وہ غلطی انسان کو ہلاک کر دینے والی ہو اور اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، احساس بھی نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ پھر غفلت کی ایک اور علامت ہوتی ہے وقت کو غیر مفید کاموں میں گزارنا، جن کاموں کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، فضول کے کام۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں، کہ نہ ہی وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا نہ آخرت کے کسی کام میں، نہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ ہی دین کا کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کو دنیا کی فکر ہے پرواہ ہے اور نہ ہی آخرت کی۔ آج کل آپ دیکھیں کہ یوتھ کا کیا حال ہے، جو بچے تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں سو پڑھ رہے ہیں اپنے لیے کم از کم دنیا بنا رہے ہیں، لیکن کچھ بچوں کا حال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں نہ دنیا کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ خطرے کی علامت ہے، ریڈ فلیگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے افضل اعمال یہ ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنا، آپس کا لڑائی جھگڑا، ان کا نام سست لوگ رکھ دیا جائے گا، لیزی پیپل۔ پھر اسی طرح غفلت کی علامت کیا ہے؟ صرف دنیا کا علم اور اس کی فکر ہونا، دین کا علم اور اس کی فکر کا نہ ہونا۔ وہ صرف دنیا کی ظاہری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں کچھ بھی فکر نہیں کرتے، نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ لہٰذا آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، صرف دنیا کی باتیں پتہ ہیں ان کو خوب۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گم ہو گئے ہیں اور کون ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے۔ اور یہ ہمیں انسانوں کو پروو نہیں کرنا ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہونا ہے، انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے کہ کون ٹھیک راستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غفلت کا سبب کیا ہوتا ہے، کیوں انسان غافل ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا چیز غفلت پیدا کرتی ہے؟ علم کی کمی اور دنیا کی محبت، دین سے دوری، دین کی مجلسوں سے دوری، تکبر، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جانا۔ جی ہاں، تو غفلت کا سب سے بڑا سبب دنیا پرستی ہے، دنیا کی محبت۔ کیونکہ انسان جب دنیا کے کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے نا، لہو اور لعب میں، ان کاموں میں جو فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ کام جن سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، تو بہت زیادہ دنیا کی فکر کرنا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو جانا کہ بس ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، دین کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، مثلاً میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہر ایک کے مختلف گولز ہوتے ہیں، اور وہ اپنا بچپن، جوانی، اپنی عمر کا بڑا حصہ صرف اس گول کو اچیو کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے عبادات کس طرح ادا کرنی ہے، انہوں نے آگے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ان، کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تو فوکسڈ رہو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ وہ دین کے علم کو یا دین کی بات کرنے کو بھی ڈسٹریکشن سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کا علم تو ہمارے لیے کھانے پینے کی طرح ضروری ہے، تاکہ ہمارے ایمان کے درخت کو پانی ملتا رہے، غذا ملتی رہے اور روز ہی مضبوط ہوتا رہے تاکہ پھل پھول لا سکے اور کبھی نہ مرجھائے، کبھی ہم اس راستے سے نہ ہٹیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دنیا میں کسی خاص مقام تک پہنچنے کو اپنے لیے سکسیس کا، کامیابی کا ایک انڈیکیٹر سمجھتے کہ یہاں تک پہنچ گئے تو ہم سمجھے کامیاب ہو گئے، لیکن آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں پتا کہ اس سے پہلے آگے جانا پڑ جائے۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہ صرف دنیا ان کا فوکس ہوتی ہے، بلکہ دنیا کی لالچ اور ہرس ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی، یہ چیز انسان کو اور غافل کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے یا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو تمہارا کیا بنے گا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، اچھے گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا،
بہت کچھ نعمتیں مل جائیں گی. جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، مقابلے بازی شروع ہو جائے گی. جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. یعنی جب انسان دنیا کے معاملات میں دوسروں سے مقابلہ کرنے لگتا ہے کہ فلاں کا گھر ایسا ہے تو مجھے اس سے بھی اچھا گھر لینا، فلاں کی گاڑی ایسے ہے تو مجھے اس سے بھی اچھی گاڑی لینی، فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے تو مجھے اس سے بھی آگے نکلنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی لالچ میں ایسا کھب جاتا ہے کہ پھر آگے کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک دوسرے کا مقابلہ ہے نا، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الہاکم التکاثر، آتی ہے نہیں سورت سب کو، کیا مطلب ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا. یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کی ہرس جو تھی اس نے تمہیں غافل کیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، یعنی تم فوت ہو گئے، قبر میں پہنچ گئے. پھر اسی طرح لمبی آرزویں، میں بڑی ہوں گی نا، پھر میں حج کروں گی، تو پھر میں توبہ کر لوں گی، تو پھر میں اچھے اچھے کام کر لوں گی. تو یہ چیز بھی انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی. انسان کے اندر ایک قدرتی سا خیال آتا ہے کہ ہائے مرنا ہے، کوئی تیاری کر لے. پھر انسان کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو میری نانی بھی اتنے سال کی، 80 سال کی تو وہ تھی، اور دادی 90 سال کی فوت ہوئی، تو میں نے ابھی کہاں فوت ہونا ہے، میں بھی تو ان کی اولاد ہوں. اس طرح کی بہت سی باتیں سوچ کے انسان اس کو ٹال دیتا ہے، اچھا بعد میں کریں گے، یہ ابھی تو مجھے تو بہت امپورٹنٹ کام ہے میرے ساتھ. تو لمبی آرزویں جو ہیں یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح دل کا دنیا کی محبت میں، انسانوں کی محبت میں مشغول ہو جانا. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کی تنگی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب اللہ سے منہ موڑنا یعنی غافل ہونا، اور اللہ کے سوا دل کا کسی اور سے وابستہ ہو جانا، ذکر سے غافل ہو جانا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے شدید محبت کرنا. اللہ کا حق ہے کہ سب سے شدید محبت اس سے کی جائے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دل میں بسا لیا جائے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اسی کے بارے میں پریشان ہیں، اسی کا سوچ کے خوش ہو رہے ہیں، ساری زندگی کا سیٹر آف لائف وہی بن گیا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ کوئی اور انسان ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ ایسا جنون ہے بھی تو اس کو دعائیں کر کر کے، اپنا ماحول تبدیل کر کے اس گھوم پھیر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کا بندہ بن کے جیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غفلت کا ایک بڑا سبب قرآن سے روگردانی، قرآن کا نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، کیونکہ قرآن ہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور اگر انسان قرآن ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کو کیا چیز جگائے گی. پھر اسی طرح ذکر کی مجلسوں سے دوری، مسجد نہیں جانا، حلقہ میں نہیں جانا، کلاس میں نہیں جانا، تو غفلت بڑھتی چلی جائے گی. جو ہی آپ مجلس میں جائیں گے، جیسے آج یہاں آئے ہیں، کوئی باتیں سنیں گے یا جمعے کا خطبہ سنیں گے، تو کیا ہوگا، بھولی ہوئی باتیں یاد آ جائیں گی. ہمیں پتہ ہوتی ہے جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں کوئی نئی تھوڑی ہے، صرف ایک یاد دہانی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی بھولا ہوا سبق یاد ہے تو اوہ اچھا یہ تو میں کیا کرتی تھی پہلے، اب میں کیوں چھوڑ بیٹھی، اور انسان پھر تھوڑا اوپر والی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے. تو مجالس ذکر کی بجائے، مجالس ملائکہ کی بجائے مجالس لغو اور مجالس غفلت میں شریک ہونا، چاہے وہ ہم اپنے گھر کے اندر ہی وہ مجلس کیوں نہ جمائے ہوئے ہوں، جہاں اللہ کا کوئی ذکر نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، صرف دنیا دنیا دنیا. پھر گناہوں کی کثرت، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں. پھر خواہشات کی پیروی، پھر روزمرہ کی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کا ہونا. کچھ خواتین کا سیٹر آف لائف صرف ان کا گھر ہوتا ہے. اچھی بات ہے گھر میں انسان کو دل لگانا چاہیے، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، نقصان دہ ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو جاتی. آپ گھر کو ضرور لک آفٹر کریں، اپنی کراکری کو گنتے رہا کریں، اپنی چمچ بھی گن گن کے رکھا کریں، اور برتنوں پہ اسکریچ بالکل نہیں آنے دیا کریں. کچن کا فلور بالکل اتنا کہ شکل نظر آئے اس میں، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ صفائی ہے اور اس کے اوپر پھر صفائی کرنے کھڑے ہو گئے. یعنی آپ دیکھیے ہمارا نفس کی چالیں کیا ہوتی ہیں نا. آپ کو یاد آتا وہ اچھا آج میں نے قرآن نہیں پڑھا دن میں صبح نا، وہ بچے نے بلا لیا اور جلدی سے میں چھوڑ بیٹھی تو اب میں پڑھ لیتی ہوں. پھر آپ سوچتے اچھا میں ذرا ایک دفعہ یہ چیزیں کر لوں نا پھر میں پڑھوں. اچھا وہ چھوڑ کے کہیں اور گئے، اچھا میں یہ کر لوں پھر کرتی ہوں. کیا ہوتا ہے اس دن کا قرآن ہی رہ جاتا ہے. نوافل پڑھنا آپ بھول گئے یا رہ گئی، کوئی مصروفیت آ گئی
اشراق کے نفل تھے، چاش کے نفل تھے، اب کیا ہے، اچھا چلے ظہر کے ساتھ میں سنتوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھ لیتی ہوں تاکہ میرا کوٹا تو پورا ہو، کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ جو دن کی 12 سنن ہے رواتب، اس کے بدلے میں جنت میں ایک محل ملتا ہے. تو اگر کم دن پڑھیں گے تو کم ملیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ملیں گے. دنیا میں تو ایک گھر پہ راضی نہیں ہوتے، دنیا میں تو زیادہ سے زیادہ چاہیے. آپ کو پتا نا جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ایک ملک میں تھوڑی گھر بناتے ہیں، وہ رہتے کینیڈا میں ہیں اور گھر اپنے گاؤں میں بناتے ہیں، اپنے شہر میں بناتے ہیں جا کے. کیا پتا کبھی واپس آنا پڑے، اور وہ بند رہ کے پرانے ہو جاتے ہیں. دنیا کا تو ہمیں اتنا فکر ہوتا ہے کہ امکانیات پر بھی ہم اتنا مال لگا دیتے. امکانیات کا مطلب کیا، ممکن ہے کہ ہم کبھی آئیں، لیکن آخرت کا گھر یقینی ہے کہ وہاں جائیں گے، اس کی فکر